الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 83 ہے 8.3 یجری ھذا الحکم فی کل مورد مات فیہ من لازم العقد من طرفہ وبقی من تتوقف زوجیتہ علی اجازتہ یہاں پہ گفتگو وہی چل رہی تھی کہ ایک بندے نے اجازت دے دی اپنے نکاح کی، اور اجازت دینے کے بعد وہ فوت ہو گیا، اور دوسرے نے کیا اجازت نہیں دی تھی۔ تو چونکہ اجازت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ جب اجازت دی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکاح جو پہلے ہوا تھا، جب شروع میں ہوا تھا، وہی نکاح کیا ہے اوکے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو نکاح کی اجازت دے کر مر گیا ہے یا مر گئی ہے، ان کا جو پہلے زندگی میں نکاح ہو چکا تھا وہی کیا نکاح ٹھیک ہوگا اگر یہ اجازت دے گا۔ تو جب زندگی میں نکاح ٹھیک ہوگا تو اس کے اوپر پھر بہت سارے دیگر احکام آتے ہیں، خصوصاً میراث کا مسئلہ آتا ہے، مہر دینے کا مسئلہ آتا ہے، اور رشتہ داریاں کیا بن جاتی ہیں، تو وہ سارے احکام بھی کیا آ جائیں گے۔ تو جس کو سید سیستانی نے گزشتہ مسئلے میں بیان کیا تھا، اور ان کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میراث کے اندر اگر مورد اتہام ہو بندہ تو اسے حلف اٹھانا پڑے گا، قسم اٹھائے گا تو اسے کیا میراث ملے گی، اور میراث کے علاوہ جو باقی رشتہ داریاں وغیرہ ہیں وہ حلف کے بغیر بھی کیا فقط اجازت سے کیا ہو جائیں گی، ثابت ہو جائیں گی۔ اور احتیاط واجب جو ہے وہ فقط اس میں تھی کہ جب مہر کا کیا ایشو ہو خاتون کی طرف سے، کہ خاتون نے اگر اجازت دینی ہے تو مہر لینا ہے، تو وہاں پر بھی احتیاط واجب یہ تھی کہ اگر حلف نہیں اٹھاتی پھر یہاں پہ کیا احتیاط کے تقاضے کی رعایت کی جائے۔ اچھا، یجری ھذا الحکم، یعنی ھذا الحکم جو بھی ہم نے بیان کیا، یہ ہر اس مورد میں جاری ہوتا ہے کہ مات فیہ، کہ جس میں مات فیہ من، کہ وہ بندہ جس میں مر جائے کہ لازم العقد من طرفہ، کہ جس کی طرف سے عقد لازم ہو۔ عقد لازم کیسے ہو؟ یعنی وہ اجازت دے دے یا اس کی طرف سے عقد فضولی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وباقی من، اور وہ بندہ زندہ رہے کہ تتوقف زوجیت ہو، کہ جس کی زوجیت موقوف ہو علی اجازت ہی، اس کی اجازت کے اوپر۔ تو یہی جو گزشتہ مسئلے میں حکم بیان کیا تھا، یہاں پر بھی بالکل عین بیان ہی کیا ہے یہ جاری ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ کما اذا زوج احد الصغیرین الولی، کہ دو صغیر تھے یعنی دو نابالغ تھے، ان میں سے ایک کا جو نکاح ہے وہ ولی نے کیا۔ وزوج الآخر الفضولی، وزوج الآخر الفضولی، یوں بنائیں گے۔ ایک کا تو ولی تھا، اس نے نکاح کر دیا، تو اس ولی کا نکاح ٹھیک ہوتا ہے، نابالغ بچے کے اوپر ولی کو سرپرستی حاصل ہے، اگر اس میں مفتہ نہیں تھا تو ان کا نکاح کیا ہو گیا۔ تو فرض کریں کسی کی بیٹی تھی چھوٹی، نابالغ تھی، اس نے کیا ہے اس کا نکاح لڑکے سے کیا کر دیا۔ اب لڑکے کی طرف سے قبول کس نے کیا اور کس نے اس کا نکاح کیا؟ کہتے ہیں وہ فضولی تھا، وزوج الآخر الفضولی، لڑکے کی طرف سے جو نکاح ہوا ہے اس کے ولی نے نہیں کیا، ولی کے علاوہ کسی اور بندے نے کیا اس کا کیا۔ فمات الاول قبل بلوغ ثانی، اب ہوا کیا کہ یہ جو پہلا تھا یعنی جس کا نکاح ٹھیک تھا وہ فوت ہو گیا قبل بلوغ ثانی، دوسرے کے بالغ ہونے سے پہلے، و اجازت ہی، و اجازت ثانی، اور دوسرے کی اجازت سے پہلے، یعنی دوسرا بالغ ہوتا اور اجازت دیتا تب نکاح ٹھیک ہوتا نا ان کا۔ تو اب پہلے کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ نکاح بالکل اوکے ہو چکا تھا، لازم ہو چکا تھا، لیکن دوسرے کی ابھی باری نہیں ہے قبول کرنے کی، تو یہ پہلے والا کیا فوت ہو گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا یہی احکام ہوں گے کہ دوسرے سے ہم کہیں گے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ نکاح کو قبول کرتا ہے اور قسم بھی اٹھاتا ہے کہ میں میراث کی لالچ میں ایسا نہیں کر رہا، تو اس کو میراث ملے گی، اور قسم نہ بھی اٹھائے فقط اجازت دے دے تو باقی رشتہ داریاں بھی کیا ہو جائیں گی، ثابت ہو جائیں گی۔ نام قد یشکل ہو، لیکن کبھی محل اشکال قرار دیا جاتا ہے کہ جریان الحکم، کہ یہی حکم جاری ہو کس صورت میں کہ فیما لو کان کبیرین، کہ جب دونوں بندے کیا ہوں بڑے ہوں، یعنی دونوں لڑکا لڑکی بالغ ہیں۔ فاجاز احدہما، ان میں سے ایک نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا جی، وماتا قبل اجازت ثانی، اجازت دینے کے بعد یہ فوت ہو گیا، ابھی جو دوسرا بڑا تھا اس نے اجازت ہی نہیں دی تھی۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ قد یشکلو، کبھی اشکال کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا یہ قانون نہیں چلے گا، لیکن صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ ولیکن الصحیح جریانہ، یعنی جریان الحکم فی ہے، اس صورت میں بھی کیا یہ حکم جاری ہوگا، ایزن جیسا کہ دونوں صغیر تھے تو حکم جاری ہو رہا تھا، تو یہاں پر بھی کیا یہ حکم جاری ہوگا۔
یعنی فرض کریں کسی کو قبلہ صاحب نے کہا کہ آپ کا ہم نے نکاح فضولی پڑھ دیا فلاں خاتون سے، ٹھیک ہے جی، تو اب فلاں خاتون نے نکاح کو قبول کر لیا، ابھی تک قبلہ صاحب نے نکاح کو قبول نہیں کیا، تو وہ خاتون کیا فوت ہو گئی۔ اب فوت ہو جانے کے بعد کچھ فقہا کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب قبول کریں بھی صحیح تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی میراث وغیرہ نہیں ملے گی، لیکن سید سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اگر یہ قبول کرتا ہے تو اس کو بھی کیا میراث وغیرہ ملے گی اور رشتہ داری کیا ثابت ہو جائے گی مرحومہ بیوی کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ لُزُومُ الْحَلْفِ عَلَى الْمُجِيزِ لَوْ كَانَ مُتَّهَمًا مَبْنِيًا فِيهِ عَلَى الْاحْتِياطِ اللُّزُومِ، اگرچہ یہاں پہ جو اجازت دینے والا ہے مجیز، اس کے اوپر قسم کا اٹھانا واجب ہونا کس صورت میں کہ اگر وہ متہم ہو، یعنی اس کے اوپر یہ تہمت لگائی جا سکتی ہو کہ یہ جو ہے وہ میراث کی لالچ میں ایسا کر رہا ہے، تو حلف کا واجب ہونا یہ مبنی ہوگا اس مورد میں احتیاط لزومی کے اوپر، یعنی صغیرین والی صورت میں حلف کا اٹھانا بطور فتویٰ کے ہے، اور یہاں پہ جو حلف کا اس سے لینا ہے یہ احتیاط لازم کے طور پہ ہے، وگرنہ سارا حکم کیا ہے بالکل ایک ہی جیسا کیا چلے گا۔ تو یعنی خلاصہ کلام یہاں تک کیا ہوا کہ چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سید سیستانی کے مطابق عقد فضولی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ایک کے مرنے کے بعد بھی دوسرا قبول کرے تو وہ احکام کیا جاری ہو جائیں گے، بس فرق فقط اس میں ہے کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کا اگر اس طرح کا نکاح ہوا ہے تو وہاں پہ قسم اٹھوانا جو ہے نا اجازت لینے والے سے وہ بنا بر احتیاط واجب ہوگا، وگرنہ باقی صورتیں کیا بالکل ایک ہی رہیں گی۔ 84 مسئلہ کہ اذا کان العقد فضولیا من احد الطرفین، ایک طرف سے عقد کیا تھا؟ فضولی تھا، ایک طرف سے فقط، یعنی وہی آپ کہہ دیں کہ ایک بندے نے خود اپنا نکاح کسی خاتون سے پڑھا، تو اپنا نکاح کسی خاتون سے پڑھا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ آدھا نکاح جی میرا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں نے نکاح پڑھ دیا ہے، ابھی خاتون سے کیا ہے اوکے کروانا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف سے نکاح کیا فضولی ہے۔ فَهَلْ يَكُونُ لَازِمًا مِنْ طَرَفِ الْأَصِيلِ قَبْلَ إِجَازَةِ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَرَدِّهِ، تو کیا یہ عقد لازم رہے گا من طرف الاصیل، اصیل فضولی کے مقابلے میں کہ جو فضولی نہیں ہے بلکہ اصل ہے، اس کی طرف سے عقد لازم رہے گا، کب تک لازم رہے گا؟ قبل اجازت طرف الآخر وردی، کہ ابھی تک دوسرے نے کیا اجازت نہیں دی اور رد نہیں کیا تو اس کی طرف سے عقد کیا لازم رہے، یعنی یہ عقد تو کیا ختم نہیں کر سکتا۔ مثلا مرد ہے تو اسے طلاق دینا پڑے گی، لازم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرد ہے تو اسے طلاق دینا پڑے گی، اور خاتون ہے تو وہ تو پھر طلاق اسے لینا ہوگی، لازم ہے۔ یعنی کب لازم ہے؟ یعنی ابھی تک دوسرے نے اجازت نہیں دی اور رد بھی نہیں کیا، خاموشی ہے۔ یعنی اس کی مثال کیا بنے گی کہ فلو کان زوجن، کہ اگر یہ شوہر ہوا، یعنی ایک مرد نے جو ہے وہ اس طرح کا نکاح پڑھا ہے، تو اب لازم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یحرم علیہ نکاح ام المرأۃ، کہ اس کے اوپر نکاح حرام ہو جائے گا اس خاتون کی ماں کے ساتھ کیونکہ وہ ساس اس کی بن چکی ہے، وہ اختہا، اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہوگا کیونکہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم پہ نکاح کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ زَوْجَةً، اور اسی مثال میں الٹ کر لیں کہ اگر کوئی خاتون ہے اس نے اپنا نکاح پڑھ دیا کسی مرد کے ساتھ، یعنی وہ بیوی بن رہی ہے، تو اب لازم ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ یحرم علیہ الزواج، کہ اس خاتون کے اوپر کیا ہے شادی حرام ہوگی بغیر ہی اس کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابھی اس نے قبول نہیں کیا تو میں کیا کسی اور سے شادی کر لوں، ٹھیک ہے۔ لازم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا عقد لازم ہو جائے گا دوسری طرف کی طرف سے اجازت اور رد سے پہلے ام لا، یا لازم نہیں ہوگا؟ فی اشکال، یعنی اس میں بڑی بحث ہے اور علماء نے اشکال کیے ہیں، لیکن سید ثانی اس میں کیا نظریہ دیتے ہیں کہ وہ انکان صحیح کیا ہے، وہ انکان صحیح ہو عدم کونہ لازما من قبلہ، اقرب اور صحیح ایک ہی، اگرچہ صحیح کیا ہے کہ عدم کونہ لازما من قبلہ، کہ یہ اصیل کی طرف سے کیا لازم نہیں ہوگا، فیجوز له الغاؤہ، بس اس کے لیے جائز ہے کہ یہ نکاح کو الغاء قرار دے، کہے کہ یہ میں نے جو نکاح پڑھا ہے یہ کل عدم ہو گیا، اب جو ہے میں اس خاتون کی کیا ہے والدہ سے نکاح پڑھوں دوبارہ، پہلے والے کو ملغا قرار دے سکتا ہے، طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وَيَنْفُذُ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ، اور اس کے تمام وہ تصرفات نافذ ہوں گے، درست ہوں گے، المنافیۃ لمقتضاہ، جو اس کے اس عقد کے کیا ہوتے تھے منافی ہوتے تھے، برخلاف ہوتے تھے، لیکن کب؟ اذا آتا بہا، کہ جب وہ یہ تصرفات انجام دے بعنوان الرجوع عنہ، اس اپنے پہلے والے نکاح سے پھرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بعنوان الرجوع، یہ چیز اہم ہے اس میں، کہ گزشتہ مثال میں ہم کیا کہیں گے کہ اگر شوہر تھا نکاح پڑھنے والا
شوہر نے کیا ہے خاتون کے ساتھ نکاح پڑھ لیا، کہا کہ جی میرا نکاح اس خاتون کے ساتھ ہو گیا ہے، ہم نے پڑھ دیا نکاح، اس نے کیا قبول کرنا ہے، تو اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا، تو یہ کیا کرے جی، اس کی بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے۔ تو یہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا کب درست ہوگا کہ جب وہ پہلے والے نکاح کو یہ شمار کرے کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، پھرتا ہوں، میں اس کو ختم کرتا ہوں، پھر درست ہوگا۔ لیکن اگر وہ ذہن میں یہ نیت رکھے کہ پہلے والا بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، پھر تو واضح ہے کہ وہ فعل حرام کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ فلا یبقى، پس جب یہ رجوع کر لے گا، یعنی اپنے اس نکاح کو دوسرے کو قبول کرنے سے پہلے اس نے ملغا قرار دیا، تو فلا یبقى محل لاجازت الطرف الاخر بعدہ بعد الرجوع، تو اس کے رجوع کے بعد جو ہے وہ دوسری جو پارٹی ہے، دوسری جو طرف ہے، اس کے لیے کوئی اجازت کا محل نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہوں اس نکاح پہ، تو یہ کیا کہے گا کہ اب تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے رجوع کر لیا، پہلے ارادے تھے پکے تھے لیکن ابھی ہم نے ختم کر لیا، اس کو رجوع کر لیا، تو پھر اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کوئی اس کی وجہ نہیں بنتی۔ فلا یبقى محل، تو اس کا مطلب ہے کہ فضولی نکاح کا ٹھیک ٹھاک فائدہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہی فضول نہیں ہے، نام اس کا فضولی رکھا ہوا ہے، تو بالکل ہی فضولی نہیں ہے۔ اذا زوج الفضولی امرأة برجل من دون اطلاعها، ایک فضولی بندہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو وکیل بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، اس نے ایک خاتون کا نکاح پڑھ لیا، اپنے آپ سے نہیں پڑھا، برجل کسی دوسرے کے ساتھ پڑھا، من دون اطلاعها، اور اس نے کیا ہے جی خاتون کو اطلاع بھی نہیں دی، وتزوجت هي برجل آخر، اور اس خاتون نے کیا ہے شادی کر لی کسی اور مرد کے ساتھ، تو صحا، تو اس کی یہ شادی کرنا صحیح ہو جائے گا، ولازم الثانی، اور یہ جو دوسرا نکاح ہوا یہ لازم ہو جائے گا، ولم یبقى محل لاجازت الاول، اور جو پہلا نکاح ہوا تھا اس کی اجازت کا بھی کوئی کیا محل مقام نہیں رہے گا، وہ ختم ہو گیا۔ وقضا، اور بالکل یہی صورت آپ الٹ کر لیں کہ لو زوج الفضولی اور رجلا بامرأة من دون اطلاعه، کہ ایک فضولی نے جو ہے وہ ایک مرد سے نکاح پڑھ دیا، ایک مرد کا خاتون سے نکاح پڑھ دیا اور اس میں مرد کو اطلاع نہیں دی، اور مرد نے کیا کیا، وتزوج هو ببنتها، اس نے اسی خاتون کی بیٹی سے شادی کر لی، یا اس کی کیا ہے بہن سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد کیا ہے سو معلموں سے پتہ چلا کہ میرا نکاح تو کیا ہے اس کی ماں کے ساتھ پڑھوایا گیا تھا پہلے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، وقضا، یعنی یہی صورتحال ہوگی کہ پہلے والا نکاح ختم ہو جائے گا، وہ یعنی وہ اس کی اجازت کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تیسرا مسئلہ اگلا کہ لو زوج فضولیان امرأتن، دو بندے کیا ہیں فضولی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، دونوں وکیل نہیں ہیں، دونوں ولی بھی نہیں ہیں، انہوں نے ایک خاتون کی شادی کی، اور دو بندے کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کر رہے ہیں کہ کل منہما برجل، لو زوج فضولیان امرأتن کل منہما برجل، ہر ایک نے جو ہے وہ ان دو بندوں میں سے ایک مرد کے ساتھ کیا ہے شادی کروائی ہے، دو مرد ہو گئے نا، ایک ہی عورت سے، اب کیا ہوگا صورتحال، تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ کانت بالخیار ہے، تو اب یہاں پہ خاتون کے پاس کیا آپشن آ جائے گا اختیار کو، اسے کہیں کہ تمہاری دو جگہ پہ نکاح پڑے گئے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ اوکے کریں، کانت بالخیار فی اجازت ایہما شاءت، اس سے اختیار ہے کہ جس نکاح کی وہ اجازت دے دے، وہ ان شاءت ردتہما، اگر چاہے تو دونوں کو کیا رد کر دے، سواء اتقارن العقدان، چاہے اس میں دونوں عقد ایک ہی ٹائم پہ پڑھے ہوں، جو ایک شاذ و نادر صورتحال ہوتی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے ایک ہی منٹ کے اوپر وہی برابر بالکل رہے ہوں، ٹھیک ہے، ام تقدم احدہما علی الاخر، یا ایک کا ٹائم تھوڑا پہلے ہو ایک کا بعد میں ہو، جو کہ ایک نیچرل صورتحال ہے عام طور پہ، وَكَذَلِكَ الْحَالِ، اور بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ فِي مَا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْفُضُولِيَيْنِ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ وَالْآخَرُ بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا، ٹھیک ہے، اگر تو جو ہے وہ مرد کی شادی دو مختلف خواتین سے کروا دی جائے، وہ تو دونوں کو اوکے کر لے گا نا، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاتون کے لیے یہ مسئلہ تھا نا، وہ دو اوکے نہیں کر سکتی نا، ایک کی اجازت دینی ہے یا دونوں کا انکار کرنا ہے، مرد کی دو کے ساتھ شادی کروائیں اور آپشن ایسا ہو کہ وہ فقط ایک کو اوکے کر سکتا ہو، ایک کی اجازت دے سکتا ہو، وہ کب ہوگا
کہ ایک فضولی نے اس کی شادی کروائی ایک خاتون کے ساتھ اور دوسرے نے اسی خاتون کی ماں کے ساتھ اس کی شادی کروا دی، یا اسی خاتون کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ، تو پھر یہ وہ والا آپشن ہے کہ جب دو اکٹھی کیا وہ نہیں رکھ سکتا، اسے ایک کی اجازت دینی پڑے گی۔ یعنی بالکل یہی صورتحال بنے گی کہ اذا زوج احد الفضولیین رجلا بامرأۃ، کہ ایک فضولی نے ایک مرد کی شادی کروائی ایک خاتون کے ساتھ، والآخر، اور دوسرے فضولی نے کیا کی، بأمہا، اسی خاتون کی ماں کے ساتھ شادی کروا دی، او بنتہا، یا اس کی بیٹی کے ساتھ، او اختہا، یا اس کی بہن کے ساتھ، تو یہاں پر فإن لہ، مرد کو کیا اختیار ملے گا کہ اجازت ایہما شاء اور ردہما، کہ ان دو خواتین میں سے جس کی شادی جس کے نکاح کی اجازت دے چاہے یا دونوں کو کیا رد کر دے۔ اچھا جی، لو وکلت المرأۃ، اگر ایک خاتون نے کیا وکیل بنایا، کس کو وکیل بنایا جی؟ دو رجلین کو وکیل بنایا۔ اچھا یہ مسئلہ تھوڑا لمبا جا رہا ہے، چلیں اس کو کل پہ لے جاتے ہیں۔